عورتوں کے لیے رمضان کے دنوں میں سرما اور زیب و زینت کی اشیاء استعمال کرنا۔ سوال: عورتوں کے لیے رمضان کے دنوں میں سرما اور زیب و زینت کی دیگر اشیاء کے استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیا ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ جواب: علماء کے دو قولوں میں سے صحیح قول کے مطابق سرما مطلق طور پر عورتوں اور مردوں کے روزہ کو نہیں توڑتا، لیکن روزے دار کے لیے اس کو رات کے وقت استعمال کرنا افضل ہے۔ اسی طرح وہ اشیاء بھی روزہ نہیں توڑتے جن سے چہرے میں حسن و جمال پیدا ہوتا ہے، جیسے صابن، تیل اور اس قسم کی دیگر اشیاء جو ظاہری جلد سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس قسم کی چیزوں میں مہندی، پالش، زینت اور اس کے مشابہ چیزیں شامل ہیں۔ اس کے باوجود پالش اور زینت جب چہرہ کے لیے نقصان دہ ہو تو اس کا استعمال مناسب نہیں ہے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ۔ عورت کا روزہ کی حالت میں جدید سامان زینت استعمال کرنے کا حکم۔ سوال: میں روزہ کی حالت میں بعض جدید اشیائے زیبائش استعمال کرتی ہوں، کیا یہ میرے روزہ کو متاثر کرتی ہے؟ جواب: عورت پر کوئی حرج نہیں ہے جب وہ اپنے چہرے پر تیل لگائے، خواہ وہ اس کی زیبائش میں اضافہ کرے یا نہ کرے۔ اہم بات یہ ہے کہ جملہ قسم کے تیل اور کریمیں جو چہرے پر لگائی جاتی ہوں یا پیٹھ پر اور جسم کے کسی اور حصے پر، یہ نہ تو روزے دار کے روزے کو متاثر کرتی ہیں اور نہ ہی روزے کو توڑتی ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ عورت کا روزے کی حالت میں بالوں پر مہندی لگانے کا حکم۔ سوال: کیا روزے کی حالت میں بالوں پر مہندی لگانا جائز ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ مہندی روزے دار کے روزہ کو توڑ دیتی ہے۔ جواب: اس میں کوئی حجت نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں مہندی لگانا روزے کو نہیں توڑتا اور نہ ہی روزے دار پر کوئی اثر ڈالتا ہے۔ اسی طرح سرما لگانا، کان اور آنکھ میں دوائی کا قطرہ ڈالنا، یہ تمام اشیاء روزے دار کو نقصان نہیں پہنچاتے اور نہ ہی اس کا روزہ توڑتی ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ روزے کی حالت میں ڈراپر کے ذریعے دوائی استعمال کرنے کا حکم۔ سوال: سانس کے مریضوں کے پاس دوا ہوتی ہے جبکہ وہ نسوار کے طور پر ناک کے ذریعے استعمال کرتے ہیں، کیا اس کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ جواب: ذائق النفس کی دوائی جسے مریض ڈراپر کے ذریعے استعمال کرتا ہے وہ ہوا کی نالی کے راستے پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے، نہ کہ معدہ تک، لہذا یہ دوائی کھانا پینا کے مشابہ نہیں ہے، بلکہ وہ پیشاب کے راستے میں ٹپکائی جانے والے قطرے، سرما اور انجیکشن وغیرہ کے مشابہ ہے جو دماغ یا بدن میں منہ یا ناک کے علاوہ دوسرے راستے سے پہنچتے ہیں۔ ان اشیاء کے استعمال کے متعلق علماء کا اختلاف ہے کہ یہ روزہ دار کے روزے کو توڑتی ہے یا نہیں۔ بعض علماء نے ان چیزوں کے استعمال کو مفطر قرار نہیں دیا ہے اور بعض علماء نے ان میں سے بعض چیزوں کو مفطر اور بعض کو مفطر نہیں کہا ہے، لیکن سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان میں سے کسی چیز کے استعمال کو کھانا پینا نہیں کہا جائے گا، لیکن جنہوں نے ان کے کلی یا جزوی استعمال کو مفطر کہا ہے انہوں نے ان کو کھانے پینے کے حکم میں شامل کیا ہے، اور اس کی جامع علت یہ بیان کی ہے کہ ان میں سے ہر ایک چیز انسان کے اختیار سے اس کے پیٹ تک پہنچتی ہے، اور ان کی دوسری دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور پانی دماغ تک لے جانے میں مبالغہ کر مگر جب تو روزے سے ہو۔ یہ روایت صحیح ہے ابو داؤد۔
پس اس مبالغہ کرنے سے روزے دار کو مستثنیٰ کیا گیا تاکہ کہیں پانی اس کے حلق یا معدے میں پہنچ کر اس کے روزے کو فاسد نہ کر دے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو چیز بھی روزے دار کے اختیار سے معدے میں پہنچ جائے وہ روزے کو توڑ دیتی ہے۔ اور جن علماء نے ان اشیاء کے استعمال سے روزہ فاسد ہونے کا حکم نہیں لگایا، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے ہم نوا، انہوں نے ان چیزوں کو کھانے پینے پر قیاس کرنے کو درست قرار نہیں دیا ہے، کیونکہ ادلہ شرعیہ میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو یہ تقاضا کرتی ہو کہ ہر وہ چیز جو دماغ یا بدن تک پہنچ جائے یا جسم کے کسی بھی راستے سے پیٹ میں پہنچ جائے وہ مفطر ہے۔ اور جب ان اوصاف میں سے کسی وصف کا اختیار صائم کے حکم کی علت ہونا کسی شرعی دلیل سے ثابت نہیں ہے کہ شرعاً اس علت پر حکم کو معلق کیا جائے اور اس کو حلق یا معدہ تک پہنچنے والی اشیاء کے مشابہ قرار دے کر روزے کے فاسد ہونے کا حکم لگایا جائے، تو یہ قیاس کیسے صحیح ہو سکتا ہے، چاہے وہ اشیاء منہ کے راستے سے داخل ہوں یا ناک کے راستہ سے، کیونکہ یہ دونوں محض راستے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ صرف کلی اور بلا مبالغہ استنشاق سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اور نہ ہی شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اور منہ کا ایک راستہ ہونا تو یہ ایک علت طردی ہے جس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اسی لیے جب پانی یا اس جیسی کوئی اور چیز ناک کے راستے سے داخل ہو تو اس کا حکم منہ کے راستے سے داخل ہونے والی چیز کا ہوگا۔ پھر بعض اوقات ناک کے راستے کو غذا داخل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لہذا منہ اور ناک دونوں برابر ہوئے۔ لہذا جو بات درست معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ناک کے راستے سے استعمال کی جانے والی دوائی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے کہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ کسی لحاظ سے بھی کھانے پینے کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ رمضان کی قضا، حاملہ کی شرمگاہ سے اترنے والی پانی کا حکم۔ سوال: ایک عورت جو 9 ماہ کی حاملہ ہے، اس پر رمضان کا مہینہ آیا اور مہینے کی ابتدا میں اسے پانی آتا رہا جو خون نہیں تھا، وہ اس پانی کے اترنے کے دوران روزے رکھتی رہی۔ اس واقعہ کو 10 سال ہو چکے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس عورت پر ان روزوں کی قضا لازم ہے کہ اس کو معلوم تھا کہ اس کو پانی اتر رہا ہے اور پھر اس نے روزے رکھے؟ جواب: اگر صورت واقع وہی ہے جو بیان کی گئی ہے تو ایسی صورت میں اس عورت کے روزے صحیح ہے، اس پر ان کی قضا واجب نہیں ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ وہ عورت جس نے بیماری کی وجہ سے روزے ترک کیے اور ان کی قضا دیے بغیر فوت ہو گئی۔ سوال: گزشتہ رمضان میں میری بیوی 22 دن کے روزے رکھنے کے بعد بیمار ہو گئی اور اس کے 8 دن کے روزے چھوٹ گئے۔ اس کی مرض شدت اختیار کر گئی اور وہ باقی روزے پورے نہ کر سکی اور رمضان کے چند دن بعد فوت ہو گئی۔ ہمیں بتائیں کہ ہم اس کے چھوڑے ہوئے روزوں کا کیا کریں؟ آپ کا انتہائی شکریہ۔ جواب: یہ عورت جو ماہ رمضان میں بیمار ہو گئی اور بیماری کی وجہ سے کچھ روزے چھوڑ دیے اور اس کی بیماری نے طول پکڑا حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئی، اس کے چھوڑے ہوئے روزوں کے حوالے سے اس پر کچھ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے کوتاہی نہیں کی اور نہ ہی کوتاہی کرتے ہوئے قضا کو ترک کیا ہے، بلکہ بیماری اس کے اور اس کے روزے رکھنے اور ان کی قضا دینے کے درمیان حائل ہو گئی، لہٰذا اس سلسلے میں اس کے ذمہ کچھ بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 286۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ فوت شدہ مرد اور عورت کے چھوڑے ہوئے رمضان اور نظر کے روزوں کی قضا کا حکم۔ سوال: مسلمانوں میں سے کوئی مرد یا عورت اس حال میں فوت ہوا کہ
اس کی وفات سے قبل اس پر رمضان کے روزوں کی قضا تھی، تو کیا اس کی طرف سے روزے رکھے جائیں یا کھانا کھلا دیا جائے؟ اور جب یہ روزے نظر کے ہوں، رمضان کے نہ ہو، تو ان دو حالتوں میں روزوں کی قضا کا کیا حکم ہے؟ جواب: جہاں تک رمضان کے روزوں کا تعلق ہے، جب انسان اس حال میں فوت ہو کہ اس کے ذمہ رمضان کے کچھ روزے رکھنا باقی تھے جو اس نے بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیے تھے، تو یہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، پہلی حالت یہ ہے کہ اس کی بیماری فوت ہونے تک مسلسل رہی ہو اور اس کو روزہ رکھنے کی قوت حاصل نہ ہوئی ہو، تو اس صورت میں تو اس پر کچھ واجب نہیں ہے اور نہ ہی اس کی طرف سے قضا دی جائے گی اور نہ ہی اس کی طرف سے کھانا کھلایا جائے گا، کیونکہ وہ اس معاملے میں معذور ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، دوسری حالت یہ ہے کہ اس کو اس بیماری سے جس کی وجہ سے اس نے روزے چھوڑے شفا مل گئی ہو اور اس پر ایک اور رمضان گزر گیا ہو اور اس نے روزے نہ رکھے ہو اور دوسرے رمضان کے بعد وہ فوت ہو جائے، تو اس صورت میں اس کی طرف سے ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلانا واجب ہے، کیونکہ اس نے قضا کو مؤخر کر کے کوتاہی کی ہے، حتیٰ کہ اس پر دوسرا رمضان آ گیا اور پھر فوت ہو گیا۔ رہا نظر کا روزہ، تو وہ بھی اس کی طرف سے رکھا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے ذمہ روزہ تھا، اور ایک روایت میں ہے نظر کا روزہ اس کے ذمہ تھا، تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزہ رکھے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ 27 سال پہلے ولادت کی وجہ سے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کا حکم۔ سوال: میری عمر 50 سال ہے، اب سے 27 سال پہلے میرے ایک بچے کی ولادت کے بعد میرے 15 دن کے روزے چھوٹ گئے تھے اور اس سال میرے لیے ان روزوں کی قضا دینا ممکن نہ ہوا، تو کیا اب میں ان کی قضا دے لوں اور کیا میں گناہ گار ہوں؟ مجھے فائدہ پہنچائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جواب: اس تاخیر کی وجہ سے تم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرنا لازم ہے اور تم پر مذکورہ ایام کی قضا کے ساتھ ساتھ ملک کی عمومی غذا سے ہر دن کے عوض نصف سا مسکین کو کھلانا واجب ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ۔ کئی سال پہلے کی ماہواری کی وجہ سے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کا حکم۔ سوال: ایک سال میں نے ایام ماہواری کے روزے چھوڑے اور اب تک میں وہ روزے نہیں رکھ سکی۔ اس وقت کو کئی سال گزر گئے ہیں، اب میں چاہتی ہوں کہ مجھ پر جو روزوں کا قرض ہے اس کو ادا کروں، لیکن مجھے ان ایام کی تعداد بھی معلوم نہیں، سو میں کیا کروں؟ جواب: تم پر 3 کام لازم ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، پہلا کام اس تاخیر کے اللہ کے ہاں توبہ کرنا اور اس گزشتہ سستی پر ندامت کا اظہار کرنا اور آئندہ سے اس طرح کی کوتاہی نہ کرنے کا عزم کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورۃ النور آیت نمبر 31۔ اور یہ روزوں میں تاخیر نافرمانی ہے اور اس سے اللہ کی جناب میں توبہ کرنا واجب ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، دوسرا کام غالب گمان کے مطابق جلدی سے روزے رکھنا اور آپ کے گمان پر جو غالب آئے کہ آپ نے اتنے دن کے روزے ترک کیے ہیں، ان کی قضا دینا۔ اگر آپ کا گمان ہے کہ وہ 10 دن ہے تو 10 دن کے روزے رکھو، اور اگر آپ گمان کرتی ہیں کہ وہ اس سے زیادہ یا کم ہے تو اپنی غالب گمان کے مطابق روزے رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، سو اللہ سے ڈرو جتنی تم طاقت رکھو۔ سورۃ التغابن آیت نمبر 16۔
پوائنٹ تھرڈ، تیسرا کام، ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلانا جب آپ کو اس پر قدرت ہے، چاہے ایک ہی مسکین پر سارے دنوں کے عوض میں صرف کر دیا جائے۔ اگر آپ فقیرہ ہیں، کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتی، تو آپ پر روزے اور توبہ کے علاوہ کچھ لازم نہیں ہے، اور ہر دن کے عوض جو کھانا کھلانا واجب ہے، اس کی مقدار ملک کی عمومی غذا کا نصف سا ہے، جس کا وزن 1.5 کلو بنتا ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ۔ جہالت کی بنا پر 200 روزوں کا بوجھ رکھنے والی عورت کا حکم جو فی الحال بیمار بھی ہے۔ سوال، ایک 50 سالہ عورت جو شوگر کی مریضہ ہے اور روزہ اس کے لیے بہت ہی مشقت کا باعث بنتا ہے، لیکن وہ رمضان کے روزے رکھا کرتی تھی اور وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ رمضان میں ایام حیض کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کے لیے بہت سی گنجائش ہے، اور اس پر تقریباً 200 دنوں کے روزے جمع ہو گئے۔ ان ایام کا کیا حکم ہے، خاص طور پر اب جب کہ وہ مرض کی حالت میں ہے؟ کیا اللہ اس کے گزشتہ چھوڑے ہوئے روزوں کو معاف کر دے گا، یا کہ وہ روزے رکھے اور روزے داروں کے روزے کھلوائے؟ اور کیا روزے داروں کو ہی کھانا کھلانا ضروری ہے، یا کسی بھی مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ جواب، یہ عورت اگر واقعی اسی حالت میں ہے جو سائل نے بیان کی ہے کہ وہ بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے میں تکلیف محسوس کرتی ہے، تو وہ ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ پس وہ گزشتہ ایام کو شمار کرتی رہے اور ان میں سے ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلاتی رہے، اور اسی طرح موجودہ رمضان کے روزے اگر اس پر گرا گزرتے ہیں اور معنی کے زائل ہونے کی امید نہیں کی جاتی، تو وہ ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرے، جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ ایک عورت کی اذان فجر کے بعد کھائی گئی دوائی کا حکم۔ سوال، میری ماں نے رمضان میں اذان فجر کے تھوڑی دیر بعد دوائی کھائی، اور میں نے اس کو مطابق بھی کیا کہ جب وہ اس وقت میں دوائی کھائے گی تو اس کو اس دن کے روزے کی قضا دینا پڑے گی، لہٰذا اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، جب مریض نے رمضان میں طلوع فجر کے بعد دوائی نوش کی تو اس کا یہ روزہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے عمدن افطار کیا ہے اور اس پر باقی دن کھانے پینے سے رکنا لازم ہے۔ جب اس پر بیماری کی وجہ سے کھانے پینے سے رکنا مشکل ہو تو وہ مرض کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے اور اس پر قضا لازم ہوگی، کیونکہ اس نے عمدن افطار کیا ہے، اور بیمار کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ رمضان کے روزے کے وقت دوائی استعمال کرے، مگر انتہائی ضرورت کے وقت، مثلاً اس کی موت واقع ہونے کا ڈر ہو، تو اس کو گولیاں دی جائے جو اس کی تخفیف کا باعث بنے، پس وہ اس حالت میں مفطر شمار ہوگا، اور بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنے میں اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ اس عورت کا حکم جو گھر والوں کے سامنے روزہ رکھتی ہے اور چھپ کر افطار کر لیتی ہے۔ سوال، ایک عورت کہتی ہے، میں اپنی بلوغت کے آغاز میں 3 سال تک رمضان میں اپنے گھر والوں کے سامنے روزہ رکھتی اور چھپ کر افطار کر لیتی۔ شادی کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور جب میں نے ان مہینوں کے روزوں کی قضا کا ارادہ کیا تو میرے خاوند نے مجھے کہا، توبہ ماقبل کی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے، اور تو اپنے روزوں کے ساتھ مجھے اور میرے بچوں کو فراموش کرنا چاہتی ہو، تو کیا مجھ پر روزے رکھنے لازم ہیں، یا میں 180 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں؟ جواب، جب یہ عورت سرے سے روزہ نہ رکھتی تو اسے قضا کرنا فائدہ نہ دیتا، کیونکہ ہمارے ہاں ایک اہم قاعدہ ہے، بلا شبہ جن عبادات کے اوقات مقرر ہیں، جب انسان ان کو بلا عذر وقت سے ٹال دے تو وہ عبادات اس سے قبول نہیں کی جاتی،
اور اس قاعدے کی بنیاد پر اگر اس عورت نے سرے سے روزہ ہی نہیں رکھا تو اس پر قضا کرنا لازم نہیں، اور اس کا توبہ کرنا ماقبل کی غلطیوں کو مٹا دے گا۔ اور اگر وہ روزہ تو رکھتی تھی لیکن دن کے وقت افطار کر دیتی تھی تو اس کے ذمہ قضا لازم ہے، اور اس کی خاوند کو اس سے منع کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ روزوں کی قضا کرنا واجب ہے، اور شوہر کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو روزوں کی واجب قضا کرنے سے منع کرے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ ان عورتوں کا حکم جنہوں نے دوسرا رمضان آنے تک گزشتہ رمضان کی قضا نہیں کی۔ سوال: بعض عورتوں پر دوسرا رمضان داخل ہو جاتا ہے اور انہوں نے ابھی پہلے رمضان کے دنوں کی قضا پوری نہیں کی ہوتی، ان پر کیا واجب ہے؟ جواب: ان پر اس عمل کی وجہ سے اللہ کے ہاں توبہ کرنا واجب ہے، کیونکہ جس پر رمضان کی قضا واجب ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بلا عذر اس کو دوسرے رمضان تک مؤخر کر دے۔ دلیل اس کی عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے: مجھ پر رمضان کے روزوں کی قضا باقی ہوتی تو میں اس کو شعبان سے پہلے قضا کرنے کی طاقت نہ رکھتی۔ یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ قضا کو دوسرے رمضان تک مؤخر کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے اس عمل پر اللہ عز و جل کے ہاں توبہ کرے اور دوسرے رمضان کے بعد چھوڑے ہوئے دنوں کی قضا پوری کرے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ جس عورت نے روزہ فرض ہونے سے لے کر اب تک ماہواری کے ایام میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہیں کی۔ سوال: ایک سائلہ کہتی ہے بلا شبہ جب سے اس پر روزہ فرض ہوا وہ روزے رکھا کرتی تھی، لیکن ماہواری کی وجہ سے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا نہیں کرتی تھی، اور افطار کے ایام کی تعداد سے ناواقفیت کی وجہ سے وہ رہنمائی چاہتی ہے کہ اب اس پر کیا واجب ہے۔ جواب: ہمیں اس پر افسوس ہے کہ مومنہ عورتوں سے اس طرح کا فعل سرزد ہوتا ہے۔ یقیناً یہ روزے چھوڑنا میری مراد ہے کہ اس کا واجب روزوں کی قضا کو ترک کرنا یا تو جہالت کی وجہ سے ہے یا سستی اور کوتاہی کی وجہ سے، اور یہ دونوں ہی مصیبت ہے، کیونکہ جہالت کا علاج علم اور سوال ہے، اور سستی کا علاج اللہ عز و جل کا تقوی، اس کی نگرانی، اس کے عذاب سے ڈرنا اور اس کی رضا والے کاموں کی طرف جلدی کرنا ہے۔ لہٰذا اس عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنی غلطی پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور معافی طلب کرے، اور حتی الوسع ان دنوں کا اندازہ لگائے جن دنوں کے اس نے روزے چھوڑے ہیں اور ان کی قضا کرے، تب ہی وہ بری الذمہ ہو سکے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ حائضہ کے روزوں کی قضا کرنے اور نمازوں کی قضا کرنے کی حکمت۔ سوال: اس میں کیا حکمت ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا کرے اور نمازوں کی قضا نہ کرے؟ جواب: اولاً یہ بات مخفی نہیں کہ بلا شبہ مسلمان پر ان احکام کی بجا آوری ضروری ہے جن کو بجا لانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان تمام کاموں سے رکنا واجب ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، خواہ اس کو امر و نہی کی حکمت معلوم ہو یا نہ ہو۔ اس کا اس حقیقت پر ایمان ہونا چاہیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہی کام کرنے کا حکم دیتے ہیں جن میں ان کی مصلحت ہوتی ہے، اور ان کو انہی کاموں سے منع کرتے ہیں جن میں ان کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام تشریعات حکمت پر مبنی ہے، جس کو صرف وہی جانتا ہے، اور ان میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں پر ان کی حکمت ظاہر کرتا ہے تاکہ اس سے مومن کا ایمان زیادہ ہو، اور کچھ حکمتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لیے خاص کر لیتا ہے تاکہ مومن اللہ کے حکم کو تسلیم کر کے اسی طرح اپنے ایمان میں اضافہ
کرے۔ ثانیاً یہ بات معلوم ہے کہ نمازوں کی تعداد زیادہ ہے، دن رات میں 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے، تو 1 یا 2 دن میں ان نمازوں کی قضا حائزہ پر مشقت کا باعث بنے گی۔ اللہ عظیم نے سچ ہی تو فرمایا ہے، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 28۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ اس عورت کا حکم جس نے نفسیاتی مرض کی وجہ سے 4 سال کے روزے ترک کیے۔ سوال: ایک عورت نفسیاتی مرض یعنی حرارت اور اعصابی بے چینی میں مبتلا ہے، اس نے اس کے بعد تقریباً 4 سال کے روزے ترک کیے، کیا ایسی حالت میں وہ روزوں کی قضا کرے گی یا نہیں، اور اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: جب اس نے استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے روزے ترک کیے تو اس پر واجب ہے کہ جب اس کو قدرت حاصل ہو تو وہ ان 4 سالوں کے رمضان کے روزوں کی قضا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ترجمہ: اور جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ اور اگر ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق اس کی بیماری اور روزے سے عاجزی زائل ہونے کی امید نہ ہو تو وہ ہر دن کے عوض جس کا اس نے روزہ چھوڑا، ایک مسکین کو نصف سا گندم یا کھجور یا چاول یا کوئی اور غلہ جو اس کے گھر والے کھاتے ہیں کھلائے، جس طرح بہت بوڑھا آدمی اور بوڑھی عورت جن کو روزہ مشقت میں ڈال دے اور گرا گزرے، ان کو کھانا کھلانے سے روزے سے رخصت ہے، لہذا اس عورت پر بھی قضا واجب نہیں ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ وہ عورت جس نے 15 دن کے روزے رکھے پھر بیماری کی وجہ سے روزوں سے عاجز آ گئی۔ سوال: رمضان سے چند دن پہلے میری ماں بیمار پڑ گئی، بیماری نے اس کو کمزور کر دیا اور وہ اس کے ساتھ ساتھ عمر رسیدہ بھی ہے۔ اس نے رمضان میں 15 دن کے روزے رکھے اور باقی دنوں کے روزے رکھنے پر قادر نہ ہوئی اور نہ ان کی قضا ہی دے سکی، تو کیا اس کے لیے صدقہ دینا جائز ہے؟ یومیہ صدقہ کس قدر کافی ہوگا؟ واضح رہے کہ میں اس کی کفالت کرتی ہوں، تو کیا میں اس کی طرف سے صدقہ ادا کر دوں جبکہ اس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اس سے از خود صدقہ کر سکے؟ جواب: جو کوئی بھی بڑھاپے اور ایسی بیماری کی وجہ سے جس کے ختم ہونے کی امید نہ ہو روزہ نہ رکھ سکے تو وہ روزہ چھوڑ دے اور ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ان پر فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 184۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یہ آیت ایسے بوڑھے مرد اور عورت کی رخصت کے متعلق نازل ہوئی جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو وہ ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ صحیح البخاری۔ لہذا تمہاری ماں پر واجب ہے کہ وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اس غذا کا نصف سا جو ملک میں کھائی جاتی ہے، اور اگر وہ اپنی طرف سے کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتی تو پھر اس کے ذمہ کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی طرف سے کھانا کھلانا چاہتی ہیں تو یہ من باب الاحسان ہے اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ سعودی فتویٰ کمیٹی۔ شادی شدہ عورت کے نفلی روزوں کا حکم۔ سوال: شادی شدہ عورت کے نفلی روزوں کا کیا حکم ہے؟ جواب:
خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر عورت کے لیے نفل روزہ رکھنا جائز نہیں، کیونکہ بخاری و مسلم وغیرہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کو اپنی خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا حلال نہیں ہے، اور بعض روایت میں ہے سوائے رمضان کے۔ صحیح البخاری۔ لیکن جب اس کا خاوند اس کو نفلی روزہ رکھنے کی اجازت دے، یا وہ اس کے پاس موجود ہی نہ ہو، یا اس کا خاوند ہی نہ ہو، تو ان تمام صورتوں میں اس کے لیے نفلی روزہ رکھنا مستحب ہے۔ خاص طور پر وہ مستحب دنوں کا روزہ رکھ سکتی ہے جو یہ ہے: سوموار اور جمعرات کا روزہ، ہر مہینہ میں ایام بیض چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے 3 روزے، ماہ شوال کے 6 روزے، ذی الحجہ کے 9 روزے۔